الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولاك لما خلقت الأفلاك صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام حضرات، ابھی میں نے ایک حدیث قدسی پیش کی ہے جو اپنی وسعت کے لحاظ سے میری تقریر کے عنوان سے صرف ہم آہنگی نہیں بلکہ انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں اس مفہوم کی گہرائی و گہرائی کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو اس کارگاہ عالم میں جلوہ گر کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں قطعی طور پر آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. یہ ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے جس کا اظہار اس حدیث قدسی میں موجود ہے. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، آسمان و زمین کی پیدائش، دن رات کی تبدیلی، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، آسمانوں سے بارش کا برسنا، اس کے ذریعے زمین کا سرسبز و شاداب ہونا، کائنات عالم میں انسانوں اور حیوانوں کا گھومنا پھرنا، ہواؤں کا چلنا، ان سے اس کارگاہ عالم کی تمام چیزوں کا منتفع ہونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر موقوف ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یقیناً کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. پھولوں کی مہک، غنچوں کی چٹک، پودوں کی لہک، بجلی کی کڑک، تاروں کی چمک، سورج کی توانائی، چاند کی رعنائی، باغوں کی بہار، بارش کی فوار، پھولوں کی بوچھار، یہ سب کے سب ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے رہینے منت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یقیناً کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، اگر ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں جلوہ افروز ہونا خدا کو منظور نہ ہوتا تو کائنات کی تخلیق ہی نہ ہوتی. زمین و آسمان، سمندر و پہاڑ، جنگل و بیابان، سردی اور گرمی، تاریکی اور روشنی، سورج اور چاند، آفتاب و مہتاب، حسن و جمال، عشق و محبت، فکر و نظر، علم و ہنر، ان جیسی تمام چیزیں اپنے وجود سے محروم ہو جاتی اور ان کو کوئی جانتا بھی نہیں بلکہ خود حضرت انسان ہی نہ ہوتے. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، خداوند قدوس کا انتہائی کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے کائنات عالم کے وجود کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو وجود بخشا اور اس کے نتیجے میں دنیا کا اتنا لمبا چوڑا نظام بنا کر اس کائنات میں پائے جانے والی تمام چیزوں کو اس نظام سے جوڑ دیا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرا دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس کارگاہ عالم میں بھیجنا مطلوب و مقصود نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، ذرا یہ بھی سنیے کہ نہ مکہ ہوتا نہ مدینہ، نہ مینا ہوتا نہ مزدلفہ، نہ طائف ہوتا نہ بدر احد، نہ خندق ہوتی نہ حنین، نہ ابو بکر ہوتے نہ عمر، نہ عثمان ہوتے نہ علی، نہ حمزہ ہوتے نہ حسنین، نہ فاطمہ ہوتی نہ عائشہ، نہ زینب ہوتی نہ رقیہ. سچ ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، یہ بھی دیکھیے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو نہ جنگ ہوتی نہ جدال، نہ اتحاد ہوتا نہ اختلاف، نہ جھگڑا ہوتا نہ تکرار، نہ موت ہوتی نہ زندگی، نہ رنگ ہوتا نہ روپ، نہ حسن ہوتا نہ نکھار، نہ جلال ہوتا نہ جمال، نہ زہر ہوتا نہ دریا، نہ زمزم ہوتا نہ آب حیات. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. حضرات، یہ بھی سنیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نہ ہوتی تو نہ قرآن ہوتا نہ تورات، نہ انجیل ہوتی نہ زبور، نہ اور کوئی دوسرا صحیفہ آسمانی، نہ نماز ہوتی نہ زکات، نہ روزہ ہوتا نہ حج، نہ عید ہوتی نہ عید الاضحیٰ، نہ عشر ہوتا نہ نشر، نہ سوال ہوتا نہ جواب، نہ جنت ہوتی نہ دوزخ، نہ پل صراط ہوتا نہ اعراف، نہ حور ہوتے نہ قصور. غرض کے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا.
نہ خیر ہوتا نہ شر، نہ فتنہ ہوتا نہ فساد، نہ صلح ہوتی نہ بگاڑ، نہ کوئی چیز بنتی نہ بگڑتی۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات یہ بھی دیکھیے کہ نہ ولی ہوتے نہ مجذوب، نہ پیر ہوتے نہ فقیر، نہ مالدار ہوتے نہ غریب، نہ امیر ہوتے نہ معمور، نہ جاہل ہوتا نہ عالم، نہ ڈاکٹر ہوتے نہ انجینئر، نہ پروفیسر ہوتے نہ لیکچرر، اسی طرح نہ مسجد ہوتی نہ مندر، نہ کلیسا ہوتا نہ خانہ خدا، نہ گرجا ہوتا نہ بت خانہ، نہ قبلہ ہوتا نہ کعبہ، غرض کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرات اس محدود وقت میں آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں گناؤں اور کیا نہ گناؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ سچ ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔